الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سحری سنت ہے کہ 9 حروف کی نسبت سے سحری کے متعلق 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ نمبر 2، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 4، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ نمبر 5، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ نمبر 6، سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ نمبر 7، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں انشاءاللہ عز و جل ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہو۔ نمبر 1، روزہ دار افطار کے وقت سحری کھانے والے۔ نمبر 3، مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستہ میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے۔ یہ 3 لوگ جتنا بھی کھا لیں ان کا کل قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، شرط یہ کہ جو کھانا کھایا جا رہا ہے وہ حلال ہو۔ نمبر 8، سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو، چاہے یہی ہو کہ تم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کہ ان تمام فرامین سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ سحری ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے جس سے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا، جیسا کہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک ناشتہ کے لیے۔ آخری بات سماعت فرمائیں، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سحری روزہ کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا مناسب نہیں کہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے۔
اور یہ بھی یاد رہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بانیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے، بلکہ کھجور اور پانی سے تو سحری کرنا سنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔